جب ہم اس پہ حاوی ہو گئے تو پھر ہم نے وہاں سائیکلیں لے لیں. اپنا گھر تھا، اپنا ملک تھا، تو صبح سویرے نکلتے تھے ہم سائیکلیں چلاتے ہوئے، گانا گاتے تھے. ہمیں بندی ملا جی نام بارے بار، ہمیں بندی، ہم تو بندے ہیں اللہ تیرے اور تیرا نام بار بار لیتے. اچھا اب کسی کی آواز اونچی ہے، کسی کی جیسے میری اب ہے، اور ہمارے ساتھ گانے والا جو تھا احمد راہی، وہ تو بالکل ہی اس کی آواز بیٹھی ہوئی تھی، لیکن گانے میں وہ بھی چلتے چلے جاتے. تو سارے شہر کا چکر لگاتے اور پتہ چلتا تھا کہ ہمارا اس ونگ کا خون اس طرح سے ہمارے ساتھ شامل ہوا چلا جا رہا ہے. تو اس وقت میں نے محسوس کیا کہ ایک تیسری آنکھ، وہ جو نظر بد والی آنکھ ہے، وہ ہم لوگوں کو دیکھ رہی ہے. میں نے شدت سے محسوس کیا کہ وہ آنکھ ہم کو دیکھ رہی ہے اور ہمارے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے. اور اس آنکھ نے باقاعدہ پلان کر کے ہمارے درمیان یہ سارے گانے اس طرح سے بند کرائے جس طرح سے آپ سب کو معلوم. مشرقی پاکستان کی سرحد سے میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا کہ 50-60 میل کے فاصلے پر ایک علاقہ ہے، ایک قصبہ، ایک شہر ہے، اس کا نام اگرتلہ ہے. خواتین و حضرات، ایشیا کے اندر، ایشیا بر اعظم کے اندر، کانٹیننٹ ایشیا کے اندر اگر دہشت گردی کا کوئی مرکز پہلی مرتبہ قائم ہوا تو وہ اگرتلہ میں ہوا. ایشیا کے اندر دہشت گردی کا مرکز اگرتلہ میں قائم ہوا، اور وہاں تیسری آنکھ نے، وہ نظر بد والی آنکھ نے بڑی ہمت سے پلان کر کے، محنت بہت کی انہوں نے، اور ہمارے درمیان نفرتیں بھی پھیلائیں، غلط فہمیاں بھی پھیلائیں. ہمیں بیت المکرم سے نکالا بھی جہاں ہم جمعہ پڑھنے جاتے تھے، اور اس طرح سے ایک تانا بانا لے کے کیا کہ وہ دہشت گردی جو ہے نہ صرف اس علاقے میں رہی بلکہ وہاں سے پھیلتی پھیلتی اور علاقوں میں بھی چلی گئی. اگر تلا سے نکلتی ہے تو وہ شری لنکا میں بھی چلی گئی. دہشت گرد جو تھے وہاں کے ٹرین کیے ہوئے حملہ آور ہوتے تھے اور بری طرح سے ان لوگوں کو ذلیل و خوار کرتے تھے جو بڑی آسان اور اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں. پھر وہاں پر انہوں نے میرے ہی ان بھائیوں کو جن کے ساتھ مل کے ہم سب گانے گاتے تھے، اور ان گانے گانے والوں میں جمیل الدین علی، حتیٰ کہ ہم نے قدرت اللہ شہاب کو بھی ملا لیا، ان کو بھی شامل کیا کہ آپ یہاں اس دیش میں آئے ہیں تو یہاں آپ کو اپنے فن کا مظاہرہ کرنا پڑے گا اور بتانا پڑے گا کہ آپ بھی موسیقی کے ساتھ کوئی دلچسپی رکھیں. وہ کیا. پھر ہماری لکھنے لکھانے کی محفلیں ہوتی تھی، پھر ہمارا کھانے پینے کا سسٹم چلتا تھا. ایک وہاں میٹھا دہی ہوتا ہے کالا چند حلوائی کے یہاں سے جا کے اس کو روز کھانا، اور اس کے بڑے بڑے کولڈے جسے کہتے ہیں، دھاگا باندھ کے مضبوط رسی ہوائی جہاز میں بیٹھ کے لاہور تک لے کے آنا. ان کو ویسا دہی نہیں کھایا. وہ دہی جماتے ہیں، اس میں شیرہ ڈالتے ہیں کھجور کا، اور وہ عجیب و غریب قسم کی میٹھی چیز بنتی ہے. اس سے اچھی سویٹ ڈش آپ نے یقیناً نہیں کھائی ہو. لیکن وہ نظر بد والی جو آنکھ تھی وہ اپنی کارروائی کرتی رہی. انہوں نے وہیں سے ہمارے دوستوں کو، ہمارے جاننے والوں کو، ہماری جان و جگر کو لیا اور ان کو مکتی باہنی کا نام دے کر ایک ٹریننگ شروع کی جس میں انڈین فورسز کے آدمی بھی تھے اور انہوں نے بھی مکتی باہنی کی وردیاں پہن لی. خوف اس تیسری آنکھ کو یہ تھا کہ اگر ان کے درمیان ایسی محبت اور یگانگت بڑھتی رہی اور یہ ایک دوسرے کے اس شدت کے ساتھ قریب آتے رہے، اور دین کا رشتہ تو تھا ہی تھا، اب یہ اور طرح کی باتیں بھی جو ہیں عام کلچرل باتیں اس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ گھس گئے، تو پھر ہمیں انہیں ایک دوسرے سے علیحدہ کرنا، جسے ہم پنجابی نکھیڑنا کہتے ہیں، بڑا مشکل ہو جائے گا. چنانچہ انہوں نے پلان کر کے اور دنیا کے دوسرے، مہربانی شکریہ،
ملکوں کو ساتھ ملا کے یہ پروگرام بنایا کہ کسی نہ کسی طرح سے اس رشتے کو توڑ دیا جائے، اور اس کے لیے واقعی انہوں نے بڑی محنت بھی کی، کام بھی کیا، اور ایک بہت کمال کا کام انہوں نے کیا کہ ہم کو ہماری نگاہوں میں پامال بھی کر دیا، ہمیں اپنی ہی نگاہوں میں شرمندہ بھی کر دیا، سارا الزام سارا بوجھ اٹھا کر ہمارے اوپر رکھ دیا، اور آپ سارا بوجھ ابھی تک اٹھا کے پھرتے ہیں۔ آپ اس میں جب بیٹھتے ہیں تو آپ یقیناً ایسی ہی باتیں کرتے ہیں، یہ ان کا بہت بڑا کمال ہے۔ اور اس شرمندگی نے کس طرح سے آپ کے اوپر اثر ڈالا ہے اور آپ کی نفسیات پہ ڈالا ہے، یہ وہ لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن یہ لوگ نہیں جانتے، نہ ایشیا کے لوگ نہ پاکستان کے، صرف ہندوستان کے جانتے ہیں کہ جو مرکز دہشت گردی کا پہلا اڈا قائم ہوا وہ کہاں قائم ہوا اور جہاں سے اس کی شاخیں پھوٹی۔ چنانچہ جب آپ دہشت گردی کا نام لیتے ہیں اور دہشت گردی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ایشیا میں ایک ہی مقام تھا جہاں سے یہ سوتا پھوٹا، اور جس طرح سے ببل کر کے پانی یہ پیٹرول نکلتا ہے اس طرح سے یہ نکلا، اور اب تک پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے، اب یہ اللہ کے کام ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتی بات، اور اس کے اوپر آدمی حاوی نہیں ہو سکتا کہ ایسا کیوں ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہم جو مظلوم و مقہور ہیں، جن کے اوپر ظلم کیا گیا، خواتین و حضرات، ساری دنیا میں پورا کرۂ ارض، سارے گلوب میں پاکستان واحد ملک ہے جو دہشت گردی کا شکار ہوا، اور جس کا ایک حصہ دہشت گردی کے زور پر اس سے جدا کیا گیا، اور وہ نظر بد جس کا میں نے آپ سے پہلے کیا تھا وہ یوں ہی نہیں لگ جاتی، اس کے لیے خاص پروگرام پلان کرنا پڑتا ہے۔ اور ہمارے وہ گیت سارے جو اتنے مجتمع ہو کر کبھی ہم بے سرے ہوتے تھے، کبھی سر میں آتے تھے، اور محبت میں ایک دوسرے کے ساتھ جفیاں ڈال کے ہم گاتے رہتے تھے، ان سے ملتے تھے، وہ سارے کے سارے منجو بندھو محبت کرنے والی بندھو رنگیلا 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 رے بندھو رے تمی ہو চাঁদ রে বন্ধু আমি গাঙ্গের পানি জোয়ারে ভাটাতে হইবে নিতই জানা জানি রে বন্ধু নিতই জানা। کیا بتاؤں، یعنی گاتے ہم ایسے ہی تھے، ایسے ہی سانس ٹوٹتی، لیکن ہماری لے میں، سر میں، روح کے اندر ایک عجیب طرح کا استعمال ہے۔ اب لوگ چلے پھرتے اور ابلاغ کا ایسا زور ہے کہ بہت سے لوگ میرے ملک کے سچ مچ یہ ماننے لگے ہیں کہ شاید پاکستانی جو ہیں یہ بھی دہشت گرد، ہم کو اتنا باور کرایا گیا ہے، اتنا بتایا جاتا ہے، ہر روز کیا جاتا ہے، اور ہم شرمندگی کی آنکھوں پہ اپنی لجاجت کا ہاتھ رکھ کر گھروں میں داخل ہوتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں۔